حسین یا حسین. اب جھنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں اگر تم حسینی ہو تو بات بعد میں کرنا, پہلے گھر کی بات بعد میں کرنا, اہل حدیث کی بات بعد میں کرنا. اب آؤ دین اسلام پر, اب آؤ کربلا کی میدان میں. میرے حسین کو کیا پسند؟ اے حسین تجھے کیا پسند؟ حسین نے کہا ہمیں نماز پسند. اے حسن تجھے کیا پسند؟ بولے نماز پسند. اے علی تجھے کیا پسند؟ بولے نماز پسند. اے ابو بکر تجھے کیا پسند؟ بولے نماز پسند. عمر تجھے کیا پسند؟ بولے نماز پسند. ابو ہریرہ تمہیں کیا پسند؟ بولے نماز پسند. بلال تجھے کیا پسند؟ ہمیں نماز پسند, ہمیں اذان پسند. اے عبدالقادر تمہیں کیا پسند؟ بولے نماز پسند. غریب نواز تجھے کیا پسند؟ ہمیں نماز پسند. مخدوم سمنہ تجھے کیا پسند؟ ہمیں نماز پسند. بزرگوں کی نماز ایسی ہے کہ جب مولا کائنات مشکل کشا علی شیر خدا کو ایک تیر لگ گئی جنگ میں, ایک تیر لگ گئی, تیر اتنا کسک تھا, تیر اتنا چبھا ہوا تھا کہ اگر کوئی تیر کو ہلا دے, اگر کوئی تیر کو چھو دے تو درد سے بےتاب ہو جاتے. اگر تیر کو کوئی ہلا دے تو اللہ اکبر 30 تھی, درد ہی درد تھا. سب نے کہا علی تیر کو کیسے نکالا جائے, تیر تو مکمل باوجود میں پیوست ہو چکا ہے. مولا کائنات فرماتے ہمیں نماز پڑھ لینے دو. علی نے 2 رکعت نماز کی نیت کی. نیت کرتا میں 2 رکعت نماز اللہ کے واسطے میں میرے کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. 2 رکعت نماز پڑھی علی نے, رکوع کیا علی نے, سجدے میں گئے علی نے. لوگوں نے آپ کے تیر کو نکال لیا. جب نماز کے بعد علی فارغ ہوئے تو فرمایا اے علی آپ کے تیر کو نکالا گیا, کیا آپ کو خبر ہے؟ مولا کائنات مشکل کشا فرماتے ارے جس کی خبر, جس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکے, ارے جو اللہ سے عشق کرے, جو اللہ کے درد میں چور ہو کے سجدے میں چلا جائے, اسے دنیا کا درد کیا ستائے گی, اسے دنیا کا درد کیا اکھاڑ پائے گی. اسی لیے علی کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کب تیر نکال لیا گیا. اب آؤ کربلا میں اسی امام حسین کے بیٹے کی بات کرو. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اس محلے میں آگ لگ گئی. امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگنے کی وجہ سے پورا گھر جلنے لگا. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں. امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بڑے بیٹے. لوگ جمع ہو گئے, آگ بجھانے لگے, آگ بجھانے لگے. زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں, آگ لگی ہے گھر میں, نماز پڑھ رہے ہیں. آگ بجھانے لگے پر نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ آگ کو بجھانے لگے پر نماز پڑھ رہے ہیں. جب زین العابدین کی نماز ختم ہوئی, آگ بجھنا بھی ختم ہوا. لوگوں نے زین العابدین سے پوچھا اے زین العابدین کیا آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ چکی تھی, ہم لوگ آپ کے گھر کی آگ کو بجھا رہے تھے. تب زین العابدین نے کہا اے لوگوں, جس کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہو, جسے جہنم کی آگ کی فکر ہو, اسے دنیا کی آگ کیا ڈرا سکتی ہے, اسے دنیا کی آگ کیا ڈرا سکتی ہے. میں تو اللہ کی یادوں میں مستغرق تھا, میں تو اللہ کی یادوں میں مستغرق تھا, میں تو اللہ کی یادوں میں گم تھا. امام زین العابدین کی یہ نماز ہے, مولا علی کی یہ نماز ہے. امام حسین کو دیکھو, کربلا کے میدان میں جب آپ سجدے میں گئے, آپ کے سر کو کاٹ دیا گیا, لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. آپ سجدے میں آج بھی ہیں, آج بھی سجدے میں ہیں. لوگ جب مرتے ہیں تو ہاسپٹل میں, لوگ جب مرتے ہیں تو گھر میں, لوگ جب مرتے ہیں تو پخانے میں, لوگ جب مرتے ہیں تو اسٹروک کر کے, لوگ جب مرتے ہیں تو بیمار ہو کے, لوگ جب مرتے ہیں تو ناپاک ہو کر, لوگ جب مرتے ہیں تو کٹ کر, لوگ جب مرتے ہیں تو ڈوب کر, لوگ جب مرتے ہیں تو جل کر, لوگ جب مرتے ہیں تو گھر میں یا باغان میں. لیکن قربان جاؤ, اگر کلیجہ ہے تو تھام لینا, کلیجہ ہے تو صاحب بازار کے مسلمانوں اپنے دین کی تختی پر نوٹ کر لینا, میرا حسین جب دنیا سے گیا ہے, گھر پہ نہیں گیا, دھویت پہ نہیں گیا, خلیان پہ نہیں گیا, دکان پہ نہیں گیا, پریوار کے لیے نہیں گیا, بلکہ سجدے کی حالت میں دنیا سے گیا ہے. اور میرے نبی فرماتے جو جس حال میں دنیا سے مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے. اگر تم ناپاکی مرو گے تو ناپاکی اٹھایا جائے گا, اگر تم برائی کرتے مرو گے تو قبر میں برائی کرتے اٹھائے جاؤ گے, اگر شراب پی کے مرو گے تو قبر میں شراب پی کے اٹھایا جائے گا, اگر جوا کھیل کے مرو گے تو قبر میں جوا کھیل کے اٹھایا جائے گا, اگر سٹا پی کے مرو گے تو قبر میں سٹا پی کے اٹھایا جائے گا, اگر تم حقہ لے کر مرو گے تو قبر میں حقہ لے کر اٹھایا جائے گا, اگر تم دنیا میں اگر کسی کو چوری چناری کر کے مرو گے تو قبر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا, اگر کسی کا حق مار کے مرو گے تو قبر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لیکن میرے حسین کس حال میں گئے؟ کون حسین جو نبی کا نور عین ہے, کون حسین جو علی کا پیارا ہے, کون حسین جو فاطمہ کا دلارا ہے, کون
سردار ہے. ارے جو وہ حسین جب محرم آ جائے تو شہر بازار کا دل مسلمانوں کا پھٹ جاتا ہے اور دل کی آواز سے منہ پر نکلتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین. وہ حسین جسے محرم میں ہم یاد مناتے ہیں. میرے حسین کربلا کے میدان میں دنیا دار کے لیے نہیں گئے ہیں, تمہارے لیے شہید ہوئے ہیں, اسلام پر شہید ہوئے ہیں, سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں. اور میرے نبی فرماتے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب غور کرنا, توجہ چاہوں گا اہل محفل میں. میرے حسین تو سجدے میں گئے ہیں تو کیا حال ہوگا؟ کتابوں میں آیا کہ حسین آج بھی سجدے میں ہے. 1300 سال پہلے بھی سجدے میں تھے, آج بھی سجدے میں ہے, قیامت تک سجدے میں رہیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا فریاد ہوگا, میرا رب کہے گا اے حسین ارے سجدے سے سر تو اٹھا لے. دیکھ محشر میدان لگ چکے ہیں, لوگ حساب و کتاب دے رہے ہیں, لوگ حساب پہ حساب دے رہے ہیں. اے حسین تو سجدے سے سر تو اٹھا لے. محبت سے سنیے گا, محبت سے سنیے گا. اے حسین تو سجدے سے سر تو اٹھا لے. ارے کب تک تو سجدے میں سر رکھے گا؟ اب تو وقت آ چکا ہے, اب سجدے سے سر اٹھا لے. اب وقت آ چکا ہے, اب قیامت آ چکی ہے, لوگوں کا حساب ہو رہا ہے, ہر کوئی حساب دے رہے ہیں. حسین سجدے سے سر اٹھا لے. میرے حسین فرماتے مولا حسین ابھی بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. رب فرمائے گا اے حسین آخر سجدے سے سر تو کیوں نہیں اٹھائے گا؟ میرے حسین فرمائیں گے اے میرے مولا جب تک میرے نانا جان رسول اللہ کی امت کو تم معاف نہیں کر دیتا حسین سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. اللہ اکبر, حسین سجدے میں ہے, حسین سجدے میں ہے, سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. رب کا دریا کرم جوش میں آئے گا, رب اعلان کرے گا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ محشر میدان میں جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اللہ نے سب کو جنت کا ملتا چنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حسین اچھا لگا, ہم 3 گھنٹہ بھی بولیں گے.